تو آئیے آج ہم تاریخ کی 3 بہت ہی اہم اسلامی فتوحات پر نظر ڈالتے ہیں جو ہمارے ماخذی مواد پر مبنی ہیں۔ چلیں اپنی پہلی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے سپاہ سالار کی ہے جس نے اپنی فوج کو ایک ایسی صورتحال میں ڈال دیا تھا جہاں صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، کرو یا مرو۔ ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے 8ویں صدی کے اوائل سے۔ اس وقت اموی خلافت کی نظریں یورپ کے جزیرہ نما آئیبیرین پر تھیں، جہاں ویزیگوتھک بادشاہت اندرونی مسائل کی وجہ سے کمزور پڑ چکی تھیں۔ تو جیسا کہ تاریخی شواہد بتاتے ہیں، ویزیگوتھک سلطنت کی جو اندرونی لڑائیاں تھیں انہوں نے امویوں کو یورپ میں داخل ہونے کا ایک سنہری موقع فراہم کر دیا۔ سپہ سالار طارق بن زیاد صرف 7000 سپاہیوں کی ایک چھوٹی سی فوج لے کر سمندر پار کرتے ہیں اور اس جگہ اترتے ہیں جسے آج جبرالٹر کہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جگہ کا نام بھی انہی کے نام پر پڑا، جبل طارق۔ لیکن دوسری طرف ان کا سامنا تھا بادشاہ روڈرک کی تقریباً 40,000 کی فوج سے، مطلب ایک بہت بڑا عددی فرق تھا۔ جب طارق بن زیاد نے دیکھا کہ ان کی فوج کے حوصلے کچھ پست ہو رہے ہیں تو انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے واپسی کی تمام کشتیاں جلانے کا حکم دے دیا، اور یہ پیغام بالکل صاف تھا کہ اب یا تو فتح ہے یا پھر شہادت۔ اور ان کا یہ جرأت مندانہ قدم واقعی کام کر گیا۔ اس ایک فتح نے اسپین میں صدیوں تک قائم رہنے والی مسلم حکمرانی کی بنیاد رکھی، جسے الاندلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اچھا، اب 8ویں صدی سے نکل کر 12ویں صدی کی طرف چلتے ہیں اور ایک ایسے لیڈر سے ملتے ہیں جن کا مقصد صرف زمین فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد تھا بکھری ہوئی مسلم دنیا کو ایک کرنا۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کی۔ اپنے چچا نور الدین زنگی سے متاثر ہو کر صلاح الدین نے بہت احتیاط سے اپنی طاقت کو بڑھایا، اور ان کا سب سے بڑا مقصد تھا یروشلم کی مقدس سرزمین سے صلیبیوں کو نکالنا۔ دیکھیں، صلاح الدین کی حکمت عملی بہت گہری تھی۔ انہوں نے پہلے مصر اور پھر شام، جو اس وقت مسلم طاقت کے 2 بڑے مراکز تھے، انہیں ایک جھنڈے تلے جمع کیا تاکہ ایک مضبوط اور متحدہ محاذ بن سکے۔ اور پھر آتی ہے جنگ حطین۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، بلکہ جنگی حکمت عملی کا ایک شاہکار تھی۔ اس ایک فتح نے صلیبی سلطنتوں کی فوجی طاقت کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ 2 ہفتے کے محاصرے کے بعد صلاح الدین نے یروشلم فتح تو کر لیا، لیکن ان کا رویہ اس سے بالکل مختلف تھا جو 90 سال پہلے صلیبیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے شہر کے لوگوں کو امان دی، ان کی حفاظت کی اور رحم کا معاملہ کیا۔ اور اب ہماری آخری کہانی، یہ ہمیں لے جاتی ہے 15ویں صدی میں۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان سلطان کی، ایک پرانی پیشن گوئی کی، اور ایک ایسے انجینئرنگ کارنامے کی جو تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ اس پیشین گوئی نے بہت سے مسلم حکمرانوں کو تحریک دی، لیکن اسے پورا کرنے کا عزم کیا ایک 19 سالہ عثمانی سلطان محمد دوم نے۔ سلطان محمد جانتے تھے کہ قسطنطنیہ کا دفاع کتنا مضبوط ہے، اسی لیے انہوں نے ایسی تیاریاں کیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھیں، جن میں اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی توپیں بھی شامل تھیں۔ جب شہر کے محافظ صبح اٹھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عثمانی بحری بیڑا ان کی محفوظ بندرگاہ کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام تھا جس نے محاصرے کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ اور اس فتح کے بعد سلطان محمد دوم، جو اب محمد فاتح کے نام سے جانے جاتے ہیں، شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے مشہور عمارت حاجیہ صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ تھیں 3 الگ الگ فتوحات جو مختلف صدیوں میں ہوئیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ فتوحات اپنے رہنماؤں کی منفرد سوچ اور حکمت عملی کی عکاسی کیسے کرتی ہیں۔ یہاں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ طارق بن زیاد کی جرأت، صلاح الدین کی سیاسی بصیرت اور سلطان محمد فاتح کی جدید سوچ، ہر ایک نے اپنی اپنی تاریخی فتوحات میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف جنگیں نہیں تھیں، بلکہ یہ تاریخ کے وہ اہم موڑ تھے جنہوں نے دنیا کے نقشے بدل دیے، طاقت کا توازن تبدیل کیا، اور ایک ایسی میراث چھوڑی جس پر آج بھی بات ہوتی ہے اور جو ہماری دنیا پر اثر انداز ہو رہی ہے۔